درود شریف۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو الفاظ پاک اس فقیر نے تلاوت کیے ہیں، ان مبارک الفاظ میں رب ذوالجلال وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جب بولو تو اچھا بولا کرو. بولنا ہر انسان کی عادت ہے، ہر کوئی بولتا ہے، لیکن اچھا بولنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کیونکہ جو کچھ آدمی بولتا ہے اس ہر حرف کا اس سے حساب لیا جانا ہے. جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتے بٹھا رکھے ہیں، جو بھی لفظ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے یہ سب اللہ کے ملائکہ نوٹ کر رہے ہیں. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں گردن کے بل پھینکے جائیں گے، اکثر لوگ وہ ہوں گے جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرائے جائیں گے. وہ زانی نہیں ہوں گے، وہ چور نہیں ہوں گے، وہ شرابی نہیں ہوں گے، لیکن بد کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، زبان کے ساتھ برے الفاظ بولنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرائے جائیں گے. تو دوستان محترم، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے تولے پھر بولے. یہ ایک جملہ ہے جو آج کا سبق ہے آپ کے لیے. پہلے تولو پھر بولو. پہلے تولو پھر بولو. جب بولنا چاہتے ہو تو دیکھو اب کیا بولنا چاہ رہے ہو. آپ کے اس بول کی وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی. آپ ان الفاظ کے ساتھ کسی کی گلا تو نہیں کر رہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، کسی کو اذیت اور ایذا تو نہیں پہنچا رہے. کیونکہ
اگر کسی کو گولی مار دی جائے، تلوار مار دی جائے، تو وہ اتنا نقصان کار نہیں جتنے زبان کے الفاظ نقصان کار ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ تلوار کے زخم مندمل ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں، تلوار کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم مرتے تک ختم نہیں ہوتے۔ اور اپنی زبان کے ساتھ کسی کو اذیت دینا، اذیت المومن نقص الکعبۃ 70 مرہ، کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر، اس خدا کے گھر کو کوئی آدمی گرائے، کتنا بھاری گناہ ہوگا؟ بولو، کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے گھر کو گرانا، بیت اللہ شریف کو منہدم کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ لیکن حضور فرماتے ہیں 70 مرہ، 70 مرتبہ اگر کوئی کعبے کو ڈھا دے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے کسی مومن کی دل کو اذیت پہنچانا۔ بیت اللہ شریف کو گرانے سے بھی 70 مرتبہ، یہ بڑا سنگین جرم ہے، اپنی زبان کے ساتھ کسی کو اذیت اور تکلیف دینا۔ آپ دیکھیں، یہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کا، ایک چھوٹا سا، آپ دیکھیں نا، ماچیس ہے، ماچیس کی تیلی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے ایک تیلی سے بڑے بیلے، بڑے درخت اس ایک تیلی کے ساتھ جل جاتے ہیں۔ دریا کے اندر آپ نے دیکھے نا، بڑے جنگلات ہوتے ہیں، بڑے جنگلات وسیع و عریض میدانوں میں پھیلے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک تیلی اس پورے جنگل کے جلا دیتی ہے۔ اس طرح یہ زبان کہنے میں تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، انسان کے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، دنیا میں جتنے فتنے ہیں، جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، شامتیں ہیں، ان سب کی بنیاد، ان سب کی جڑ یہ انسان کی زبان ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح کو ہوتی تو اپنی زبان کو کھینچ کے اپنی زبان کو پکڑتے اپنے ہاتھ سے، اور اپنی زبان سے کہتے، اے زبان خدا کے لیے آج ایسا نہیں بولنا کہ قیامت کے دن ابو بکر اللہ کے حساب میں آ جائے۔ اپنی زبان کو کہتے کہ ایسا نہیں بولنا، کیونکہ بولتی زبان ہے اور سزا جسم کو ملتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو گالی دے، اس کو غصہ آ جائے، تو اب وہ زبان کو تو لاٹھی نہیں لگائے گا نا، لاٹھیاں تو جسم پر پڑتی ہیں، جوتے جسم پر پڑتے ہیں۔ بولتی زبان ہے، بھگتتا اس کا جسم ہے۔ اس طرح آج اگر زبان سے غلط الفاظ بولے گئے، آج اگر زبان سے ناشائستہ الفاظ بولے گئے، تو کل قیامت کے دن اس کی سزا یہ جسم بھگتے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس صالح آباد میں آنے والوں، میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ اس زبان سے ایسے الفاظ مت بولو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے حساب میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس زبان سے بولو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ زبان ہے اللہ کا ذکر کرو، میرے آقا پر درود و سلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو، حبیب پاک پر درود و سلام پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا نام جپو، اس زبان سے نیکی کی باتیں کرو، اس زبان کو گناہوں سے بچاؤ، اس زبان کے ساتھ کسی کی گلہ مت کرو، کسی کو گالی مت دو، ایسے الفاظ مت بولو جو اللہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ ہو، ایسے الفاظ مت بولو جو میرے آقا کی شان کے لائق نہ ہو، بے ادبی والے الفاظ نہ بولو۔ کبھی کبھی آدمی بے خبری میں بھی ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ اللہ کے پاس بڑا گناہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ کبھی بولتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ ان کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے پاس وہ بڑا گناہ ہوتے ہیں، اس الفاظ کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینکا جائے۔ اور کبھی آدمی الفاظ بولتا ہے، اس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ الفاظ اللہ کی دربار میں اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اس لیے اچھا بولو، بولو تو اچھا بولو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر بولو، جو اللہ پر، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ جب بولے تو خیر اور اچھائی کے الفاظ بولے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا پھر خاموش رہے۔ اگر اچھے الفاظ نہیں بول سکتا تو پھر کیا کرے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بولتے ہو تو اچھا بولو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اچھا نہیں بولتے تو پھر خاموش رہو۔ یہ خاموش رہنا بغیر محنت کی عبادت ہے۔ دیکھیں نماز میں محنت ہے، روزے میں محنت ہے، حج کرنے میں محنت ہے، زکوٰۃ اور خیرات دینے میں بھی محنت ہے، لیکن خاموش رہنا بغیر محنت کی عبادت۔ خاموش بیٹھا ہے نا، کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں لے رہا نا، مشقت برداشت نہیں کر رہا، صرف خاموش بیٹھا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمودہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانائی کے کل 10 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ ان میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں، 9 حصے خاموشی میں ہیں، اکیلے رہنے میں ہیں۔ اچھا بولتے ہو تو بولو، نہیں تو خاموش رہو، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ لیکن وہ تم سے قرض مانگتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، اچھا قرضہ دینا۔ تم اللہ بولو اللہ کو، یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کو قرضہ دو۔ جو خیرات کرتے ہو اللہ کے نام پر، فقراء پر، مساکین پر،
غربا پر، اللہ کے دین پر جو خرچ کرتے ہو یہ گویا تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو چند یہودی آپس میں بیٹھے تھے، یہودی باتیں کر رہے تھے کہ محمد کا رب تو غریب اور مسکین ہے، ہم غنی ہیں، کہ محمد کا رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو، اور قرضہ اس سے مانگا جاتا ہے جو غنی ہو۔ تو ہم غنی ہوئے اور محمد کا رب مسکین ہوا کہ وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اب یہ کون تھے؟ بولو یہودی۔ کون تھے؟ یہودی۔ یہ آپس میں ایسے باتیں کر رہے تھے کہ محمد کا رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے، واقعۃ اللہ قرض نزل۔ اس آیت پر یہ اعتراض کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو وہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر، جس نے پوری زندگی اپنے زبان سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی ناشائستہ بات نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے، ان کی جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر طبعاً ٹھنڈی مزاج کے مالک تھے، ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے۔ لیکن جب اس یہودی کے زبان سے یہ الفاظ سنے کہ وہ اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا تھا، اللہ کے لیے کہہ رہا تھا کہ وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ اس یہودی کی زبان سے سنے تو حضرت ابو بکر جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، اور اس یہودی کو تھپڑ دے مارا کہ تو میرے رب کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، نادان، تو میرے رب کے شان میں ایسے ناشائستہ الفاظ بول رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس کو کیا کیا؟ تھپڑ دے مارا۔ اب حضرت ابو بکر تو اکیلے جا رہے تھے، وہ سارے جو بیٹھے تھے کون تھے؟ یہودی تھے۔ اب وہ یہودی آ گیا حضور کی دربار میں، یہودی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، میرا فیصلہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو ایسے نہیں ہے کسی کو تھپڑ مارنے والے، کہیں عمر تو نہیں تھا؟ وہ جلالی طبقے کے ہیں، عمر تو نہیں تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، عمر نہیں، ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر آ گئے، آپ نے فرمایا تیرے اوپر فریاد لے کر آ گیا ہے، تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میرا تو دل کہتا ہے کہ اب بھی اس کو تھپڑ مار دوں۔ اس نے ایسے گستاخانہ الفاظ بول رہے تھے کہ میرے رب کے لیے بول رہا تھا کہ وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، یہ اللہ کے لیے ایسے گستاخانہ الفاظ بول رہا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا، ان کے الفاظ کی وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ وہ یہودی مکر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایسے الفاظ کہے ہی نہیں، میں نے تو یہ الفاظ کہے نہیں ہیں، ابو بکر نے مجھے یوں ہی تھپڑ مارا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہے تو نے تھپڑ ماری، تیرا کوئی گواہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اکیلا آ رہا تھا، یہ آپس میں سارے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کب میرے حق میں گواہی دیں گے؟ یہ تو سارے آپس میں شیاطین بیٹھے ہوئے تھے، یہ کب میرے حق میں گواہی دیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ظاہری شہادت پر ہوتا ہے، اگر تیرے پاس کوئی شاہد ہے تو ابو بکر تو اپنا شاہد پیش کر، ورنہ میں یہودی کو اجازت دوں گا کہ وہ تجھے تھپڑ مارے۔ میرے آقا انصاف والے نبی ہیں، عدل والے نبی ہیں، اور فیصلہ ظاہر کی شہادت پر کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنا گواہ پیش کرو کہ تم نے ان سے یہ الفاظ سنے۔ حضرت صدیق اکبر وہ پروانہ مصطفیٰ
کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس شاہد کا کوئی بھی نہیں۔ ابو بکر نے گردن جھکا لی، دیر نہیں گزرتی کہ جبریل امین آسمان سے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دن تھے جب مکے کے لوگ تجھے جھٹلاتے تھے اور ابو بکر تیری حمایت کرنے والا تھا۔ یہ پہلا تیرے دین پر آنے والا پہلا مسلمان ابو بکر تھا جو تیری تصدیق کرنے والا تھا، جو تجھے سچا کہنے والا تھا۔ آج اس کے لیے کوئی گواہ نہیں، اس کی گواہی میں رب دیتا ہوں کہ ابو بکر سچا ہے۔ ابو بکر کے سچے ہونے کی گواہی میں رب دیتا ہوں۔ یہ کافر یہودی جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں اور ابو بکر جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ یہ ابو بکر ہے جس نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج اس کی زبان کی بات آ گئی ہے، آج اس کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو آج اس کی صداقت، اس کی سچائی کی حمایت کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا میں رب خود بن جاتا ہوں۔ یہ ہے سچائی کا صلہ، سچ بولنے کا صلہ کہ رب ذوالجلال خود اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ ناشائستہ لفظ نہیں نکلا، اب اس کی حمایت خود رب ذوالجلال فرما رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ چاروں یار نبی دے سچے تے نہ کوئی چواں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثارا ورگا، نہ کوئی جمیا تے نہ کوئی جاسی، نہ نبی دے یارا ورگا۔ اعظم شان صدیق کیا پوچھ دیں، ہکا یار ہزاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کیا پوچھ دیں، ہک یار ہزاراں ورگا۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا عزیزان محترم، تو جب بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے تو اس کا مددگار اللہ بن جاتا ہے۔ اپنی زبانوں کو اچھائی پر آمادہ کرو، اپنی زبانوں سے حق اور سچ بولنا سیکھو، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، بد کلامی سے بچاؤ۔ میرے دوستو، فحش گفتگو سے اپنی زبانوں کو بچاؤ، ناشائستہ الفاظ بولنے سے اپنی زبان کو بچاؤ۔ یہ زبان ہے تو اس زبان سے میرے یار کا ذکر کیا کرو۔ تجھو نام میٹھا ڈاڈو مٹھو
तुंहिंजो नाम तुंहिंजो नाम असां पार में गुनहगार ने असां पार में ओ असां पार में गुनहगार ने आज़माए ॾिठो तुंहिंजो नाम तुंहिंजो नाम ओखी माल करे ॻाल्हि अची करम करी थो ओखी माल करे ॻाल्हि अची करम करी थो लजादार कुर्बदार ओ तुझे कुर्ब ओ लजादार कुर्बदार तुझे कुर्ब कुठोआ तुझो नाम मिठा ॾाढो मिठो आ साईं तुझो नाम को मुजादा जे ज़बान रब दुनिया त इन ज़बान सां यार जो ज़िक्र कर इन ज़बान सां चओ अल्लाह जी हूंगार फ़कीरो जी हूंगार ज़िक्र कमायो ज़िक्र कमायो ज़िक्र कमायो ज़िक्र कमायो ओ ज़िक्र में बेड़ा पार फ़कीरो जी हूंगार दिल लगायो अरबी घोट सां दिल लगायो मदनी मिठे ओ दिल लगायो लगायो अरबी घोट दिल लगायो ओ ज़िक्र में बेड़ा पार फ़कीरो जी हूंगार फ़कीरो जी हूंगार ज़िक्र कमायो ज़िक्र कमायो ज़िक्र कमायो ज़िक्र कमायो ज़िक्र में बेड़ा पार फ़कीरो जी हूंगार जी हूंगार फ़कीरो ओ दुनिया वानी आहे यारो दुनिया वानी आहे यारो दुनिया वानी आहे यारो दुनिया वानी आहे यारो ॾींहं ॾियारा चार फ़कीरो जी हूंगार फ़कीरो जी हूंगार ज़िक्र कमायो ओ ज़िक्र में बेड़ा पार फ़कीरो जी हूंगार फ़कीरो जी हूंगार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या और ग़फ़लत में क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अरे दोस्तों ये जिंदगी बड़ी कीमती है ये जिंदगी बड़ी कीमती है ये रातें ये दिन बड़े कीमती हैं इन रातों को इन दिनों को अगर बसर करना चाहते हो तो यार के जिक्र में ग़फ़लतों को छोड़ो और रोते रोते रातियां ढलियां यार महीना लग गया दिलियां सोने अरबी नाल लग गया दिलियां कौन कौन थकियां ओ कौन में थकियां शहर दंगलियां यार महीना लग गया दिलियां इश्क माही दे ओ मैं कुरलाया बार फिरदा ओ सिर ते जवाया
مائی نال او لگ گئیاں دلیاں یار کنل نال وہ لگ گئیاں دلیاں. اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے. 10 تیرے گناہوں کو میٹ دیتا ہے, 10 تمہارے درجات بلند کر دیتا ہے. پھر کیوں نہ وہ کام کرے ان دنیاوی باتوں سے, ان جھوٹی باتوں سے, ان دنیاوی بے حیائی بے سود کلام سے. آؤ کیوں نہ بیٹھ کر دل پر نبی پر درود و سلام پڑھا کریں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا کم سے کم 313 مرتبہ جو درود پاک روز پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک مدینے والے کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہ کرے. جو 313 مرتبہ درود روز پڑھتا ہے تب تک موت نہیں آئے گی اس کے پاس جب تک وہ جنت میں اپنا گھر جنت کا دیکھ نہ لے, تب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں کرے گا. 313 مرتبہ یہ اپنے روٹین میں داخل کر لو. درود پاک پڑھو اور 1100 مرتبہ روزانہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ 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 جو اللہ کی یاد میں یا اس کے نبی کی یاد میں بسر ہوتے ہیں وہ زندگی کے لمحے وہی ہیں تمہارے کام کے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے. ایک درویش تھے, اللہ کے صالح آدمی تھے. وہ پوری رات جاگا کرتے تھے, پوری رات قیام کرتے تھے, عبادت میں رات بیتتی تھی ان کی. ایک رات ان کو نیند آ گئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں, اپنا وہ محراب جہاں پر جاگتے تھے اس محراب میں دیکھا ہزاروں حسین خوبصورت عورتیں کھڑی ہیں. ان میں ایک عورت ہے جو کالی کلوٹی بدصورت بد شکل عورت ان کے درمیان کھڑی ہے. تو اس فقیر نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, اتنی ساری حسین عورتیں اور ایک یہ بد شکل بدصورت عورت ان کے درمیان. بولا ہاں یہ تیری وہ راتیں ہیں جو تو نے عبادت میں جاگ کر گزاری اور یہ تیری وہ رات ہے جو نیند میں گزری ہے. یہ جو بدصورت دیکھ رہا ہے نا, بد شکل اور بدصورت عورت دیکھ رہا ہے, یہ تیری وہ رات ہے جو غفلت کی نیند میں گزری ہے. دوستو اس درویش کی تو ایک رات تھی جو غفلت میں گزری تھی, اس کو دکھایا گیا. ہماری تو ساری زندگی غفلت میں چلی گئی. کوئی ایک رات بھی روشن نہ کر سکے, کوئی ایک رات بھی اللہ اور اس کے حبیب کے لیے جاگ نہ سکے. سنا مدنی مائی میں منا نہ سکم, ستی قسمت ندروں جگا نہ سکم. سنا مدنی مائی میں منا نہ سکم, منڈتی چندری ہوئی میں تمہیں رلتی رہی میں, سائیں
دے لڑنا لگم تا میں بھلتی رہم کنڈ کھلتی گئی عمل کردے رہم کنڈ کھلتی گئی عمل کردے رہم پلا خالی تھیا کچھ بچا نہ سکم سونا مدنی مائی میں منا نہ سکم او کھڑا نفس شیطان پھٹ کے چان جڑیاں نیکیاں عمل ڈاکو لٹ جو گیا ذرا کچھ نہ بچا اکوں تھی سم کیا ذرا کچھ نہ بچا اکوں تھی سم کیا وہ ڈاکو لٹ دے گئے میں اللہ نہ سکم سونا مدنی مائی میں منا نہ سکم سچی قسمت ندروں جگا نہ سکم سونا مدنی مائی میں منا نہ سکم اب بھی وقت ہے اپنی زندگی کا قدر کرو اب بھی وقت ہے اپنے رب کو منا لو اپنے یار کو منا لو مدینے والے آقا کو منا لو اب بھی وقت ہے موت آنے سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر لو اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارو اپنی زبان کو اچھی باتوں پر لگاؤ اپنے کانوں کو اچھی باتوں سننے کا عادی بناؤ اپنی آنکھوں کو اچھی نظروں کا عادی بناؤ برائی کی بے حیائی کی نگاہوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو اپنے قدموں کو اچھے راستوں پر چلنا سکھاؤ اپنے پیٹ کو اچھے کھانے حلال اور پاکیزہ اور طیب کھانے کا عادی بناؤ میرے دوستو اچھائی کے راستے پہ چل پڑو یہ اچھائی تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اللہ اس ساری جماعت پہ راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطائیں درگزر فرما اپنی محبت اپنے حبیب کا عشق عطا فرما یا اللہ ہماری زبانوں کو اچھائی کے کاموں پر لگا ہمیں برائیوں سے بے حیائیوں سے محفوظ فرما ہمیں معصیتوں سے محفوظ فرما ہمیں گناہوں سے بچا ہمیں نفس امارہ کے شرارتوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه